السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید احد کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ۔ اگر کوئی کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ اس شخص کی پرہیزگاری میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کی معنویت یہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جان بھی جاتی ہو تو بے دریغ دے دی جائے۔ شاعر کہتا ہے، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا نہ ہوا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی یگانہ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے۔ وہ غزوہ احد کی کارگاہ حق و باطل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ڈٹ گئے۔ نیزے برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں اور موت مڈلا رہی تھی، لاشیں گر رہی تھیں اور خون کے دھارے بہ رہے تھے۔ کفر اور شرک کی نجاست میں ڈوبا ہوا ناآشنا انسانیت، دشمن انسانیت کے سب سے بڑے محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع زندگی بجھا دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس فضا میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے۔ نیز پر تیر پر تیر آتے رہتے اور طلحہ انہیں اپنے ہاتھوں، اپنے ہتھیلیوں پر روک دے جاتے تھے۔ ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور بازو شل ہو گیا، بدن زخموں سے چور ہو گیا، لیکن انہوں نے شمع رسالت کی حفاظت کے مقدس سے منہ نہیں موڑا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور دوام ہو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وہ ہر لحاظ سے نادر عظمتوں کا مجموعہ تھے، اور اسی طریقے سے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر جبل نور پر تشریف فرماتے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا، ڈگمگانے لگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حرا ٹھہر جا، حرا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور شہید بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے اوپر اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جتنے لوگ تھے وہ سب شہادت پا کر سرخرو ہوئے، گویا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے نبوت سے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کی بھی بشارت دی تھی، اور غزوہ احد کے موقع پر اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔